السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ کثرت سے زیادہ ہم بستری کرنے کے نقصانات۔ ایک شوہر اور بیوی کے لیے آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، ان کو ضرور آپ غور سے سنیں۔ ہم بستری، ایک انسان صحت مند شوہر اور صحت مند بیوی کتنے دنوں کے اندر ہم بستری کریں، مہینے میں یا ہفتے میں یا سال میں؟ آپ ہماری اس ویڈیو کو ضرور غور سے دیکھ لیں اور سن لیں، انشاءاللہ آپ بہت سی بیماری پریشانی سے آپ بچ جائیں گے۔ آج کے نوجوان ہیں اور آج کی بچیاں نا سمجھی کی وجہ سے، غلط فہمی میں آنے کی وجہ سے غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سے نوجوان اکثر غلطی کر جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری مسلم بہنیں بھی غلطی کر جاتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک اللہ والا تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ ایک شوہر اور بیوی کتنے دنوں میں آپس میں ملے، کتنے دنوں میں ہم بستری کریں؟ اس اللہ والوں نے کہا کہ 1 سال میں 1 مرتبہ۔ اس انسان نے اللہ والوں سے پھر دوبارہ سوال کیا کہ خواہش نفسانی اگر نہ مانے، انسان پریشان ہوتا ہو، پھر اس نے کہا کہ 6 مہینے میں 1 بار اپنی بیوی سے ملے، ہم بستری کریں۔ اس شخص نے پھر سوال کیا 6 مہینے بھی رہنا مشکل ہو، تو اس نے کہا 1 مہینے میں 1 مرتبہ۔ اس شخص نے اس اللہ والوں سے پھر سوال کیا کہ اگر 1 مہینے بھی نہ رہا جاتا ہو، اس نے فرمایا کہ ہفتے میں 1 بار ایک شوہر اپنی بیوی سے ملے اور بیوی اپنے شوہر سے ملے تو کمزوری، بیماری، تکلیف سے وہ بچا رہتا ہے۔ صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس شخص نے سوال کیا اس اللہ والوں سے 1 ہفتہ بھی اگر نہ رہا جاتا ہو، تو غصے میں اس اللہ والوں نے کہا کہ پھر اپنا خون کا پانی بنا لو اور مردے کے فہرست میں اپنا نام لکھوا لو۔ اشارہ ہے اس طرف، اللہ والوں نے اشارہ کر دیا کہ ہفتے سے پہلے ملنا بدن کے لیے، صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے۔ ایک شیر اپنی شیرنی سے سال میں 1 دفعہ ملتا ہے اور اس کے ملنے کے بعد 48 گھنٹے تک وہ لڑکھڑاتا رہتا ہے۔ 48 گھنٹے کے بعد اس کے جسم کے اندر وہ جنون، وہ طاقت، وہ انرجی آتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ زیادہ صحبت کرنے سے، زیادہ ہم بستری کرنے سے بے شمار نقصان ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ کثرت کے ساتھ ان چیزوں میں مشغول رہنا، ان سے کتنے نقصان ہیں۔ 4 بڑے نقصان ہیں۔ سب سے پہلا نقصان ہے کہ اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان ہے کہ کمزوری دونوں کے جسم کے اندر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ حد سے زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ تیسرا نقصان ہے کہ عقل سے، ذہن سے، دل دماغ سے وہ کمزور ہو جاتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا نقصان ہے زیادہ ہم بستری کرنے سے کہ آنکھ کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ 4 نقصانات ہیں، یہ 4 نقصانات ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے آپ کو ہفتے میں 1 مرتبہ ہم بستری کرنی چاہیے۔ اپنے صحت کا بھی خیال رکھیں، اپنی بیوی کے صحت کا بھی خیال رکھیں۔ اپنے آپ کو، ذہن کو اتنا اس طرف متوجہ نہ کریں۔ حالانکہ مذہب اسلام کے اندر اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں ہفتے میں 1 بار ملے، 2 دفعہ ملے، 3 دفعہ ملے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جتنے طبیب ہیں، جتنے اللہ والے ہیں، ان کی باتوں میں خیر ہوتی ہے، آگے چل کر آپ کے اندر کمزوری نہیں آئے گی۔ افسوس ہوتا ہے آج کے نوجوانوں کو دیکھ کر، جو ہمارے پاس بے شمار نوجوان آتے ہیں، عمر بہت کم ہے، لیکن اسی غلطی کا شکار ہونے کی وجہ سے، اس لت کی شکار ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بہت جلدی کمزوری آ جاتی ہے، وہ پریشان ہونے لگتے ہیں، یادداشت کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے آپ بچیں، ان سے آپ بچیں۔ ہفتے میں 1 دفعہ ملنا یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکی کا غسل کرنے کے لیے حیض، نفاس یا ہم بستری کے بعد جو غسل کرتی ہیں، کلمہ یا کوئی دعا غسل خانے کے اندر وہ ضرور پڑھ لیں۔ جب تک کلمہ وغیرہ نہ پڑھ لیں یا دعا نہ پڑھ لیں، اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوتی ہے، اس کا غسل صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ غسل خانے کے اندر نہ کوئی درود شریف پڑھنی ہے، نہ کلمہ، نہ کوئی دعائیں، کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ آپ نے نیتیں کر لی، میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں یا پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہی ہوں، آپ کی نیت کافی ہے۔ نیت پر دار و مدار ہے۔ جس طرح آپ نیت کریں گے،
انشاءاللہ نیت پر آپ کو اجر اور ثواب ملے گا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھے ہوں گے، سمجھے ہوں گے، کیسے ہمیں رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، اپنی صحت کا خیال کریں اور اپنی بیوی کے صحت کا بھی خیال کریں۔ یہ آپ کے ذمے ضروری ہے۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں کامنٹ باکس میں آپ ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔